نام تو شامی صاحب وہ صحیح دے رہے تھے نوید اکرم، لیکن اس کی جو وہ شناخت تھی وہ غلط بتا رہے تھے، یعنی کہ وہ پاکستان سے جوڑ رہے تھے، پھر اس نوجوان کو سامنے آنا تصویر پڑا۔ بھی لگا دی ہاں جی کہ یہ نوید اکرم یہ نوجوان ہے۔ ہاں جی اس نے پھر اپنا فوراً میڈیا پہ پیغام دیا اپنا سوشل میڈیا پہ کہ میں انجینئر ہوں اور میرا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے اور یہ میرا پتہ ہے اور میں یہاں موجود ہوں، بالکل، اور اس سے ان کا بھانڈا پھوٹ گیا۔ لیکن بہرحال اب یہ معلوم ہوا ہے، ابھی تک کوئی مصدقہ طور پر تو اعلان نہیں ہوا، لیکن معلوم یہ ہوا ہے کہ یہ جو ساجد اکرم ہے یہ اس کا تعلق بھارت سے تھا۔ اچھا یعنی یہ کہا جا رہا ہے۔ اچھا، اب اس کا ریزن جو شامی صاحب یہ کہا جا رہا ہے کہ جو آسٹریلین میڈیا ہے اس نے ایک انٹرویو کیا بیسیکلی اس شخص کے دوست کا یا ہمسائے کا، تو ہمارے پاس وہ کلپ ہے، چھوٹا سا ہم دکھا دیتے ہیں ناظرین کو کہ وہ جو دوست ہے وہ شخص وہ کیا کہہ رہا ہے ان کی شناخت سے متعلق، ذرا وہ دیکھیے۔ باپ وہ کہہ رہا ہے کہ جی انڈین ہے، انڈین اوریجن کا ہے، یہ شخص ماں جو ہے وہ اٹالین وہ اٹلی کی ہے، ہاں جی، اور بہرحال وہ بھی وہاں آسٹریلیا کی ہوگی نا، مقیم آسٹریلیا میں جی ہاں بالکل، وہاں کی شہری تھی، اگرچہ وہ اصل اس کی اٹالین ہے۔ ہاں جی، لیکن بات یہ ہے، دیکھیں فرض ایک کوئی دہشت گرد جو ہے نا اس کا تعلق کسی بھی ملک سے ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جس ملک سے اس کا تعلق ہے وہ ملک براہ راست کو ملوث ہو گیا۔ ہاں صحیح، کسی بالکل، انڈیا کا شہری ہو، پاکستان کا ہو، افغانستان کا ہو، یعنی کوئی شہری جو ہے وہ بدبخت اپنے طور پر کوئی کارروائی کر سکتا ہے، ٹھیک ہے، لیکن یہ جو ایک یلغار کی ہے اور انڈین میڈیا نے اور افغان میڈیا نے اور اسرائیل، اب پاکستان تو کھٹک رہا ہے نا سب کی جی ہاں، نگاہوں میں، تو پاکستان کہ یہ جو ہے جو ساجد اکرم ہے یہ پاکستانی تھا، تو اس کی تو توثیق نہیں ہو سکی، کوئی تصدیق نہیں ہو سکی، نہ اس کا پتہ چل سکا۔ بالکل، ابھی تک شناخت کے بارے میں کچھ نہیں بتایا، ابھی کچھ نہیں بتایا۔ آسٹریلین حکومت نے بڑی ذمہ داری کا مظاہرہ کیا ہے تاکہ کوئی ایسا نہ ہو کہ کسی غلط نشاندہی ہو جائے۔ نام ایسے تھے نا شامی صاحب کہ وہ شاید ایزیلی لوگ یقین کر نام لیتے ایسے ہیں کہ جو یعنی انڈیا ہو میں رکھے جاتے ہیں اس طرح کے نام، یا پاکستان میں، بالکل، یا افغانستان میں بھی اب تو اس طرح کے نام رکھے جانے لگے ہیں۔ صحیح، تو بہرحال لیکن اب یہ ہوا، یہ دیکھیں اسرائیل کا اور افغان میڈیا کا اور بھارتی میڈیا کا جو گٹھ جوڑ ہے، یہ اس پر ایک عالم عرب میں بھی تشویش کی لہر دوڑ گئی ہے۔ اب عالم عرب میں جو اس وقت لاکھوں کی تعداد میں انڈینز ہیں جو وہاں کام کر رہے ہیں اور اربوں ڈالر کا زر مبادلہ کما کر وہ اپنے ملک بھیجتے ہیں، تو جو ان کا اسرائیل کے ساتھ گٹھ جوڑ ہے اس نے عرب دنیا میں بھی ایک اضطراب کی لہر دوڑا دی ہے، تشویش دوڑ، اور یہ تو گویا انڈیا جو ہے وہ آپ ہی اپنی آگ میں جل بجھے گا اور اس کو ایک بڑی بھاری قیمت اس کی چکانی پڑے گی کہ اس پر دروازے جو ہیں وہ بند ہو جائیں گے عرب ممالک کے، اگر اس نے اپنی روش جو ہے اس پہ قابو نہ پایا۔ لیکن اس میں شامی صاحب زیادہ جو بڑا کردار ہے وہ انڈین شاید حکومت سے زیادہ انڈین میڈیا کا نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، میڈیا ہے، ہاں، تو وہ میڈیا ہی مطلب نقصان پہنچانے کے در پہ ہے، پھر افغان میڈیا ہے، افغان میڈیا تو ظاہر ہے کوئی ایسا آزاد میڈیا نہیں ہے نا، پھر اسرائیل کا میڈیا جو ہے، تو یہ سارے جو کر رہے ہیں تو ان کی حکومتیں جو ہیں ان کی جواب دہی کرنی پڑے گی، وہ لگام اور ان کی ریاستوں کو جواب دہی کرنی پڑے گی، صحیح، ان کو خمیازہ بھگتنا پڑے گا۔ اچھا، تب دیکھیں نا پاکستان جو ہے اس نے پوری دنیا میں جو ایک اپنا موقف پیش کیا ہے، اب ایران میں دیکھیے، ایران میں جو ہمارے خطے کے سینٹرل ایشیا کے سارے ممالک ہیں ان کی کانفرنس ہوئی ہے، جی ہاں، یہ بھی دہشت گردی کو روک تھام کے لیے، بالکل، افغانستان اس میں شریک نہیں شریک ہوا، چلیے اس لیے کہ افغانستان جو ہے اس سے سب کو شکایت ہے، ترکمانستان کو، ازبکستان کو، قازقستان کو، ایران میں بھی دبے دبے شکایت ہے، جی ہاں، چین کے باشندے جو ہیں ان کو بھی نشانہ بنایا جا رہا ہے، امریکہ جس طرح سے امریکہ جو ہے وہاں جو ان کے باشندوں سے شکایت ہو رہی، تو یہ اگر توقع یہ تھی کہ افغان حکومت کا نمائندہ آئے گا اور اس کو احساس ہوگا کہ وہ کس تنہائی میں اپنے آپ کو دھکیل رہے ہیں، صحیح ہے، تو اب انہوں نے وہ تو وہاں شریک نہیں ہوئے، تو ایران کی جو وزارت خارجہ بڑی ایک اس نے نرم لہجے میں ایک بیان جاری کیا ہے کہ ٹھیک ہے ان کو اپنی رائے رکھنے کا، فیصلہ کرنے کا حق حاصل ہے، لیکن اگر آتے بات چیت میں شریک ہوتے، ہمارا موقف سنتے، اپنا موقف بتاتے تو ان کے لیے آسانی پیدا ہوتی۔ صحیح ہے۔